انسان یہ سکون کیسے تلاش کرے؟ دولت تو بڑی اکٹھی کر لی، گھر بھی بڑے بڑے بنا لیے، لیکن اب سکون ہے ہی نہیں۔ جس کے اندر سکون نہیں ہے نا، وہ باہر بھی سکون دے نہیں سکتا۔ ماں باپ کو لڑتا دیکھ کر اولاد ویسے ہی شادی سے متنفر ہوتی جا رہی ہے۔ محبت ہو تو مسجود و ملائک، وگرنہ اس سے بہتر چار پائے۔ سکون اپنے اندر خواہشات کے سمندر کو سمیٹنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا اچھا آدمی ہے جی، یہ تو اتنے پیسے ہیں اس کے پاس اور کتنی لگژری لائف گزار رہا ہے۔ وہ بندہ رات کو سوتے ہوئے کہے کہ یا اللہ وہ غریب کتنا اچھا ہے جو صحت کے ساتھ تو سو رہا ہے، میں تو دوائیاں کھا کے سو رہا ہوں۔ اس شخص کی تعریف مت کرو جس کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کینڈی نہیں ہے، میں آپ کو کھلاؤں گا تو سکون قلب مل جائے گا۔ یہ آپ کو اس عمل میں سے گزرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، مگر if and buts گلے موجود ہیں، بالکل اپنے رب سے ہی گلے موجود ہیں۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے۔ آپ سے کم از کم لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو۔ ہوتا ہے کہ ایک ولی اللہ گناہگار ہو کے مرے، ہو سکتا ہے ایک گناہگار ولی اللہ ہو کے مرے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسے دن گزر رہے ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ، دن تو اچھے گزر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیشنٹس آتے ہیں تو اپنی پرابلمز لے کے، اور ایک چیز جو بڑی کامن ہے کہ لوگ جب آ رہے ہیں تو میاں بیوی سے نالا ہے، اور اسی طرح سے پورے گھر کو ایک جو ہے میدان جنگ جہنمی بنایا ہوا ہے کہ مطلب سکون ہے نہیں، اور بڑے برے حالات ہیں، اس کی وجہ سے بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو انسان یہ سکون کیسے تلاش کرے؟ دولت تو بڑی اکٹھی کر لی، گھر بھی بڑے بڑے بنا لیے، لیکن اب سکون ہے ہی نہیں۔ تو یہ سکون کیسے تلاش کرے بندہ؟ پیس ود ان، پیس ود آؤٹ۔ ہاں، بہت یہ اصل میں تو یہ نا کوئی ایک ایسی چیز ہے نہیں کہ میں کہوں بیٹا یہ کینڈی کھا لو سکون قلب مل جائے گا۔ یہ گزرگاہ ہے، اور گزرگاہ میں سے آپ کا سلوک جو ہے وہی راہ سلوک ہے۔ تو راہ سلوک میں اگر آپ کا سلوک اچھا ہے تو آپ کا جو ودن جو آپ کی ہے ایک کائنات، وہ سکون میں آنی چاہیے۔ جس کے اندر سکون نہیں ہے نا، وہ باہر بھی سکون دے نہیں سکتا، ہے نہیں نا اس کے پاس، کہاں سے دے گا؟ جیسے وہ سرکار والا صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک منسٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ مجھے چیف منسٹر کی دعا کروانی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بن جاؤ گے، چیف منسٹر بن جاؤ۔ الیکشن ہوئے، کچھ عرصے بعد وہ چیف منسٹر بن گئے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد وہ آئے تو انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ جی سکون نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا سکون تو تم نے مانگا نہیں ہے۔ تو ہم لوگ نا بیسکلی اپنی جو خواہشات ہیں نا، شاید اس کے پورا ہونے کا نام ہم رکھتے ہیں سکون۔ پیسہ ہونا چاہیے، کس لیے؟ سکون حاصل کرنے کی خاطر انسان بے سکون ہوا جا رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو کچھ بھی حاصل ہے اس کے پاس، چاہے پیسوں کی شکل میں ہے، اولاد کی شکل میں ہے، والدین کی شکل میں ہے، بیوی بچوں کی شکل میں ہے، اپنے ارد گرد کے جو اس کے حالات ہیں، صورت حال ہے، وہ نہیں چاہ رہا، وہ کچھ اور چاہ رہا ہے۔ جو کچھ اویلیبل ہے اس کو وہ نہیں چاہیے، اس کو وہ چاہیے جو اویلیبل نہیں ہے۔ جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے کہ جو حاصل ہے اسے پسند کر لو، یا پسند جو ہے اسے حاصل کر لو، سکون مل جائے گا تمہیں۔ سبحان اللہ، فرق مٹا دو دونوں میں۔ پھر وہ ایک اور بڑی مزیدار آپ سرکار واقعہ سنایا کرتے تھے، بات سنایا کرتے تھے کہ دیکھو اتنی خواہشات کا سمندر ہے، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہو تو تیسری شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ شادی کر کے آئے تو بیوی مطلب کی نہیں ملی، مزاج کی نہیں ملی، تو اب اس کی چاہت کچھ اور چلنی شروع ہو گئی۔ بیوی کہتی ہے کہ نہیں میاں اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے میں چاہتی ہوں، تو وہ خواہش ادھر سے بھی فرق ہونی شروع ہو گئی۔ ماں باپ کو لڑتا دیکھ کر
اولاد ویسے ہی شادی سے متنفر ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں بچے جتنے نئی جنریشن آ رہی ہے ان کو کوئی ہری ہوئی نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی شادی ٹھیک ہے, اٹس اے پارٹ, ٹھیک ہے, لیکن ہم پہلے کوئی اپنا کیریئر بنائیں, کوئی کرے, یہ کرے, وہ کریں. اس میں ان کے شادی والا پلان نا لیٹ ہوتا جا رہا ہے, دور چلتا ہے, لڑکیوں کا بھی لڑکوں کا بھی, اس لیے کہ اس کے جو اثرات نظر آ رہے ہیں نا ان کو حقیقی زندگی میں, وہ بڑے ڈیزاسٹرس ہیں. بالکل. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بے سکونی پھیل جاتی ہے یہ تو شادی ہونے سے, پھر الٹے سیدھے پھر وہ فکرے بھی معاشرے میں, جوکس بھی ویسے ہی شادی شدہ کے چل رہے ہوتے ہیں نا جی, بڑے معاملات چل رہے ہوتے ہیں جی. اب یہ ساری حقیقتیں اگر انسان سمجھنا شروع کرے نا, دیکھیں سارا کچھ نہ برابر ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کہیں کہ جی سارے ایک جیسے, بلکہ اس سرکار نے ایک کہانی بڑی مزیدار سنائی. آپ نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ایک ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج, چوپٹ راج کہتے ہیں. ہاں, تو پھر آپ نے وہ کہانی سنائی کہ وہ ایک گرو اور ان کا چیلا ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں پہ سب کچھ ٹکا سیر تھا. تو اب وہ ٹکا سیر جو بھی اٹھائے ٹکا, گرو نے کہا نکل چل اس بستی سے, یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ سب کچھ ایک بھاؤ پہ مل رہا ہے, ہو نہیں سکتا کہ ایک بھاؤ سب کا ہو, کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ بستی نہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں سے جلدی نکل چل. چیلے نے کہا اتنی اچھی اچھی کھانے کو چیزیں مل رہی ہیں اور بالکل ایک ٹکا سیر سے حساب سے مل رہی ہیں, تو آپ تو مجھے یہیں چھوڑ دیں, تو میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا چل تو رہ جا, لیکن جب کبھی بھی مصیبت میں تو پھنسے گا نا مجھے آواز دے دی. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ چیلا کھا کھا کے نا ادھر ہٹا کٹا ہو گیا. تو وہ جو چوپٹ راجا تھا نا وہاں کا, جو راجا جو چوپٹ راج جو چلا رہا تھا کہ ہر چیز ٹکا سیر کر دو بھائی, وہ اس کے سامنے نا ایک دن ایک پھانسی کا کیس آیا. انہوں نے کہا اس کو پھانسی دے دو. اس کو پھانسی دینے لگے تو جلاد نے کہا کہ حضور وہ نا پھندا جو ہے نا تھوڑا سا بڑا بن گیا. انہوں نے کہا اچھا اس پھندے میں جو فٹ آتا ہے نا اس کو پھانسی لگا دو. اب اندھیر نگری تو چل, وہ گرو کا جو چیلا تھا نا جی وہ کھا کھا کے موٹا ہوا تھا, اس کو بلایا کہ تمہاری گلے میں فٹ آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ میرا کیا قصور, ہونے کا بس تمہارے گلے میں پھندا فٹ آ رہا ہے اس لیے تمہیں پھانسی دینی ہم نے. اب وہ پریشان ہوا تو یاد آیا گرو نے کہا تھا کہ یاد کرنا تو میں آ جاؤں گا. اب یہی گرو کا کمال ہوتا ہے کہ جہاں یاد کرو وہیں آ جاتا ہے. وہ سب سے بڑا گوری یہی ہے اس کا کہ وہ موقع پر آیا. تو کہتے ہیں گرو آ گیا. تو گرو نے کہا کہ اچھا پھنس تو گئے ہو لیکن جو میں کہوں گا نا تم نے میرے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ٹھیک. گرو نے آتے ہی رولا ڈال دیا. انہوں نے کہا جی پھانسی مجھے دے. چلا کہ نہیں پھانسی مجھے ہوئی ہے, مجھے پھانسی لینے دے. وہ دونوں کی تکرار ہو گئی کہ مجھے پھانسی دے مجھے پھانسی دے. بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے, اتنا تم کیوں آپس میں تکرار کر رہے ہو. گرو نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ بڑی شبھ گھڑی ہے, اس وقت جو بھی پھانسی چڑھے گا نا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. بادشاہ نے کہا اچھا پھر مجھے پھانسی دے دو. تو اس طرح سے نا اس کا ہوا. تو یہ سب کچھ ایک بھاؤ پہ ہے نہیں, آپ کو ویلیو کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو. یہ ویلیوز ہیں. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے. سرکار سے بھی کسی نے پوچھا نا کہ انسان کو, تو آپ نے کہا انسانوں کا نہیں, انسان کو. وہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو کیا سارے اشرف المخلوقات ہیں؟ یہ جو بم پھاڑے ہیں وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں. یہ ایسے نہیں ہے. وہ ایک شعر ہے سرکار کا کہ محبت ہو تو مسجود و ملائک وگرنہ اس سے بہتر چار پائے. واہ 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 سبحان اللہ. کہ محبت ہے تو مسجود ملائک بھی ہو سکتے ہیں اس کے, وہ نہیں ہے تو پھر تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ شاید وہ کہا بہتر ہے یہ وگرنہ اس سے بہتر چار پائے. تو یہ آپ کو زندگی کے اندر نا یہ اپنی خواہشات کے سمندر کو تھوڑا تھوڑا سا سمیٹنا پڑتا ہے, ورنہ تو یہ آپ کو بہا کے لے کے جانا شروع ہو جائیں گی. وہ بلکہ کہا کہ دیکھو سکون تمہیں اس وقت ملنا ہے جب تم اپنی کسی خواہش کی آئیڈینٹیفیکیشن کرو. اچھا کوئی ایک خواہش بنا لو, ایسی خواہش کہ جس کے آگے تمام خواہشات قربان ہو جائے. ایک کوئی بھی سوچ لو اپنے بارے میں
کہ یہ ایک یا اللہ ایک ایسی میری یہ خواہش ہے کہ اگر یہ پوری ہو جائے تو میری باقی ساری نہ بھی پوری ہوں تو میٹر نہیں کرتی بات. اگر تم اپنی زندگی میں اس خواہش تک پہنچ گئے ڈسکرائب کرتے کرتے کہ یہ ایک خواہش ایسی ہے جس کے آگے سب قربان, تو سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ جب تم وہاں پہنچو گے نا تو پھر وہ خواہش پوری ہو یا نہ ہو تمہیں سکون مل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ یعنی کہ سکون اپنے اندر خواہشات کے سمندر کو سمیٹنے کا نام ہے. سبحان اللہ. واہ. اپنے ارد گرد کے ماحول سے راضی رہنے کا نام ہے. سب کو ایک جیسے گھر نہیں ملتا. اب کہنے کو کہہ دی یہ تو کتنا اچھا آدمی ہے جی, یہ تو اتنے پیسے ہیں اس کے پاس اور کتنی لگژری لائف گزار رہا ہے, تو وہ بندہ رات کو سوتے ہوئے کہے کہ یا اللہ وہ غریب کتنا اچھا ہے جو صحت کے ساتھ تو سو رہا ہے, میں تو دوائیاں کھا کے سو رہی ہوں. کیا پتہ کہ وہ کس کرب سے گزرا ہے. جس کو آپ اتنا فیسینیٹ کر رہے ہیں اپنی لائف کے اندر, اس کی حقیقت کو بھی دیکھ لیں. جس طرح سے بچے جو ہیں ہمارے آج کل کے, وہ ولایت کو بہت فینٹیسائز کرتے ہیں جی, فینٹیسی میں ہے ان کی کہ جی اس طرح سے وہاں کا ماحول ہے, یہ ہے, کھلا بات کرنے کا طریقہ ہے, شادی کی پرابلم کوئی نہیں ہے وہاں پہ. تو ان کا رزلٹ بھی تو دیکھ لیں کہ وہ رزلٹ کہاں پہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے. سرکار بھائی صاحب نے فرمایا کہ اس شخص کی تعریف مت کرو جس کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. یعنی کہ کچھ تو رجوع اپنی زندگی میں ایسا بھی رکھو نا کہ جہاں تمہیں یہ پتہ چلے کہ عاقبت بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے, کہ سب کچھ یہیں پر ہی پورا کرتے جانا ہے. معاف نہیں لوگ کر رہے ایک دوسرے کو, کس کو, گھر کے قریبی لوگوں کو. غلطیوں پہ معافی نہیں ہے تو معافی مانگنی نہیں ہے کل کو. اب پھر اوپر سے نا کلیم, پتہ بڑا مزیدار کلیم ہوتا ہے. وہ مزیدار کلیم یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایسے کر دے, تو سن ہی نہیں رہا, تو میری بات کیوں نہیں سن رہا اللہ تعالیٰ. تو بندہ کبھی اس سے پوچھے کہ تو کس رائٹ سے اللہ کے ساتھ بات کرتا ہے. آپ ویسے میں آپ کو اگزامپل دوں دنیاوی, کہ ایک بندہ اگر کسی کے پاس آؤٹ آف دا بلو چلا جائے اور کہے جناب مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے, وہ کہ بھائی تو کون ہے, کس رائٹ کے تحت آئے میرے پاس, اتنے پیسے تو مانگ رہا ہے, میں تجھے جانتا بھی کہ نہیں جانتا, اور میرا تجھ پہ ٹرسٹ ہے ہی نہیں, میں تجھے کیسے پیسے دوں. تو جب آپ ایک بندے کے ساتھ اس طرح کی نیگوسیشن نہیں کر سکتے تو وہ تو پھر اللہ میں ہے. اللہ کہے گا کہ وہ میرے کام پورے کیے, میرے طرف سے تم نے کسی انسان کو معاف کیا ہے, میری طرف سے تم نے کسی کا بھلا کیا ہے, میں نے جو کہا ہے تمہیں وہ تم نے پورا کیا ہے. جب وہ تم پورا نہیں کر رہے تو تم اپنی خواہشات کا پلندہ اٹھا کے تو تم اللہ میاں کے پاس پہنچ رہے ہو, اور پھر اوپر سے یہ گلا کہ یا اللہ تو سنتا نہیں ہے ہماری بات. یہ جو ایک سرکار کا شعر ہے کہ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر, اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کا سکون جو ہے وہ میرے ذکر میں ہے, میرے نبی کے ذکر میں ہے, وہ نبی کے آگے جو خادمین ہیں جو اللہ کا ذکر پھیلانے میں ہر وقت مصروف ہے ان کے ذکر میں ہے, تو پھر سکون اور کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, کن چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں سکون. سکون پھر اگر اللہ کی یاد میں ہے تو اللہ کے قریب ہونے کا نام تو پھر سکون ہے, اور اس سے جتنا دور ہوتے جائیں گے, یہ نہ کوئی آپ کو کسی نے بتانا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں یا اللہ آپ کے کتنے قریب ہے یا دور ہیں, یہ آپ نے خود میئر کرنا ہے. کسی نے سرکار سے پوچھا کہ جی کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی, تو آپ نے فرمایا جتنا تم اللہ پہ راضی ہو اللہ تم پر اتنا ہی راضی ہے. سبحان اللہ. ہر چیز میں ڈاکٹر صاحب, ریلیشنز میں, کاروبار میں, چلنے پھرنے میں, معاشیات میں, شماریات میں, اخلاقیات میں, جب اللہ آپ کے درمیان موجود ہوگا تو آپ کو سکون ملنا شروع ہوگا, وگرنہ یہ بہت ہی مشکل بات ہے یہ سکون قلب کا ملنا. باقی تو فکرے سارے بنے ہوئے ہیں, موجود ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو تمہیں سکون مل جائے گا, لوگوں کو سکون دینا شروع کرو تمہیں سکون مل جائے گا, خواہش جو ہے وہ اس کو قربان کرنا شروع کر دو سکون مل جائے گا. تو یہ تو ساری باتیں ہیں, موجود ہیں.
یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کینڈی نہیں ہے کہ میں آپ کو کھلاؤں گا تو سکون قلب مل جائے گا. یہ آپ کو اس عمل میں سے گزرنا پڑے گا. اب کسی کو سکون دینے کے لیے کچھ کرنا ہی پڑے گا نا آپ کو. تو ادروائز یہ آپ کو سکون قلب جو ہے نا جی یہ ایسے ملے گا نہیں. روزانہ لوگ آتے ہیں تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب بھی میں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ, اللہ کا شکر ہے مگر اینڈ بٹس. تو یہ جو ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے اپنی زندگی میں پھنسائی ہوتی ہے. یعنی کہ کہتے بھی ہیں کہ زبان سے کہ الحمدللہ, لیکن وہ اگر مگر لے آتے ہیں تو پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا معاذ اللہ یہ ناراض ہیں اللہ سے. صحیح بات, گلے موجود ہیں, بالکل اپنے رب سے ہی گلے موجود ہیں کہ یا اللہ یہ کیا کیا تو نے. تو یہ سکون جو ہے نا یہ اگر باہر ڈھونڈنا ہے نا تو پہلے اندر اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے کہ آپ زندگی میں اپنے اندر اپنی صفائی خود سے دیکھیں. ماحول سازگار نہیں ہے, ماحول موافق نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ بھاگ جائیں گے وہاں سے. ایک وہ صاحب کا مجھے فون آتا ہے دوسرے شہر سے, میں کہیں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کیا کرنے جانا چاہتے ہیں آپ؟ میرے گھر میں نا مجھے بہت شور ملتا ہے, لڑائی جھگڑا رہتا ہے, اللہ کا جو ہے نا میں ذکر نہیں کر سکتا, مجھے کہیں بھیج دیں آپ کسی ایسی جگہ پہ میں جا کے خاموشی سے بیٹھ جاؤں, اللہ کو ڈھونڈنا شروع کر دوں. تو میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ والی تعلیم دی ہے نا اللہ کی, انہوں نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے دی ہے. انہی لوگوں میں یہ جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے شروع کر دیں جی. کیا سارا ماحول موافق تھا آپ کے؟ کیا اگینسٹ نہیں تھے؟ کیا آپ کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا آپ کو تکلیفیں نہیں دی گئیں؟ سارا کچھ رہا, لیکن وہ اپنے ایک کاز کے ساتھ جڑے رہے. اس کا مطلب ہے کہیں سکون باہر سے نہیں آنا, آپ کو اپنے یقین کے ساتھ رہنے میں سکون ملے گا, اللہ کے اوپر یقین رکھنے سے کہ اللہ تو مجھے یہاں سے گزار رہا ہے, اس تکلیف میں سے گزار رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ میری چیزیں یہیں جھڑ رہی ہیں. سبحان اللہ. اب دعا نہ مانے اللہ میاں تو نہ مانے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انبیاء کرام کی دعائیں نہیں مانی اس نے, حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نہیں مانی, بیٹا نہیں آ سکا. کتنے انبیاء کرام ہیں ان کی بیوی حق پہ نہیں آ سکی, دعا کی ہوگی. کتنے انبیاء کرام ہیں جن کے والد جو ہے حق پہ نہیں رہے, بیٹا حق پہ نہیں رہا, دعا مانگی ہوگی کہ ان کو بھی کر دے, نہیں قبول ہوئی. کوئی گارنٹی تو تھوڑی ہے. اب یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو رجسٹرڈ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلقات والے لوگ جی, اللہ نہ مانے تو ان کی بھی نہ مانے, اور اس بات پہ گلا کوئی نہیں ہے ان کا. یہ ایک مزیدار جو بات ہے کہ وہ کر لے قبول تو ٹھیک, وہ نہ کرے تو ٹھیک. جیسے سرکار کا ایک فکرہ ہے سرکار والد صاحب کا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے, بالکل صحیح کرتا ہے. اب یہ اس بات کو آپ زندگی میں جو لوگ بلیف کے ساتھ چل رہے ہیں نا اپنے اندر, ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو بس وہ انہوں نے کرنا یہی ہے کہ اپنے بلیف کو, یعنی کہ ان کی سچائی باہر سے نہیں آنی, ان کی سچائی اندر سے نکلنی ہے. وہ ایک اور آپ کہانی مجھے یاد آ گئی, وہ سرکار فرماتے تھے کہ وہ ایک پرانے دور کی بات ہے کہ وہ ہوتا تھا جی, وہ شودر, برہمن, کھشتری, ویز, یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کیٹیگریز بنی ہوئی تھی ہندوؤں میں. برہمن ٹاپ کے جو ہوتے تھے مذہبی لوگ ان کے, اور شودر سب سے کم ترین جو سب سے گھٹیا کام کرنے کے لیے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں برہمن جا رہا تھا جی گنگا اشنان کو, تو رستے میں نا اس کو ملا ایک شودر, اور وہ شودر چمڑا رنگ رہا تھا. شودر نے کہا کہ مہاراج کدھر؟ تو اس نے برا سا منہ بنا کے کہا میں گنگا اشنان کو جا رہا ہوں. اس نے کہا مائی گنگا کو میری طرف سے بھی ایک ٹکا دے دیجیے گا. وہ برہمن کے پاس تھا پیالہ, اس نے کہا ہاتھ نہ لگائیں, اس میں ڈال دے. اس نے ایک ٹکا ڈال دیا. وہ برہمن گیا گنگا اشنان پہ, جیسے وہ کرتے ہیں جی, وہ اس نے کہا کہ وہ ایک شودر نے بھی ایک ٹکا جو ہے نا یہ مائی گنگا کو دیا ہے. تو وہ جیسے اس نے وہ ٹکا بیچ میں ڈالا تو درمیان میں اس نے ایک ہاتھ نکلا, اور اس کے اوپر ایک خوبصورت طلائی کنگن تھا. اب وہ مین میڈ نہیں تھا نا, گاڈ میڈ, یعنی یہ کچھ بھی دیوتا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. تو وہ کنگن اتنا خوبصورت تھا, وہ بڑا حیران ہوا.
وہ بھاگا بھاگا شودر کے پاس ہے. اس نے کہا تیرا میں نے ٹکا دیا ہے تو یہ دیکھ کنگن ملا ہے. اس نے کہا مہاراج یہ تو بڑا قیمتی لگ رہا ہے, میں اس کا کیا کروں گا, میں تو شودر ہوں, یہ آپ ہی رکھیں. اللہ اکبر. براہمن بڑا خوش, گھر گیا, جا کے اس نے اپنی بیگم کو دکھایا. اس نے کہا کہ دیکھو یہ کنگن ملا ہے. اس نے کہا یہ تو بہت مہنگا کنگن ہے, ایک کام کریں یہ بادشاہ سلامت کو پیش کرتے ہیں, دربار میں آپ کی اچھی رسائی ہو جائے گی. اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. وہ لے کے کنگن تو بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا. اس نے کہا حضور یہ نظر آپ کی. تو بادشاہ نے وہ پیش کیا اپنی ملکہ کو. ملکہ نے کہا بہت خوبصورت کنگن ہے, دوسرا کہاں ہے, دوسرا لے کے آؤ. اس نے کہا جی دوسرا تو کوئی نہیں ہے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ لے کے آؤ دوسرا کنگن, نہیں تو تمہاری گردن اتارتا ہوں. اب وہ سمجھنا ہے کہ دوسرا کنگن کہاں سے لے کے آؤ. وہ بھاگا بھاگا پھر شودر کے پاس گیا. اس نے کہا وہ بادشاہ سلامت نے مجھے کہا ہے کہ وہ ایک اور کنگن لے کے آؤ, نہیں تو تمہاری گردن اتار دوں گا. اب میں کیا کروں, تو مجھے ٹکا دو دوبارہ, میں جا کے مائی گنگا کو دوں. تو اس نے کہا ٹھہر جائیں جی, وہ جس برتن میں چمڑا رنگ رہا تھا نا, تو اس میں اس نے ایک ٹکا اٹھایا. اس نے کہا کہ من چنگا تو گھر میں گنگا. اس نے اس میں جناب وہ ٹکا ڈالا تو کہتے ہیں اسی میں سے وہ ایک ہاتھ دوبارہ نکلا اور وہ تلائی کنگن ایک اور تھا. تو یہ جس کا من چنگا ہے نا جی, من چنگا تو گھر میں گنگا ہے جی. اس کی گھر میں گنگا ہے, یہ بات پوری موجود ہے. اپنے آپ کو بہتر بنانا, جیسے آج صبح ہی آپ ہم سن رہے تھے, سرکار نے کیا خوبصورت مثال دی تھی. کیا بتایا تھا جی, اسلام کیا ہے جی؟ اسلام جو ہے نا وہ آپ اطلاع کا نام نہیں ہے, آپ کی اصلاح کا نام ہے. اللہ اکبر. تو ابھی کیسے چل رہا ہے نظام؟ اطلاع آ رہی ہے, اصلاح نہیں آ رہی. اصلاح نہیں آ رہی ہے, اصلاح ودن ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ اطلاع وداؤٹ ہے. تو یہ ودن کے جو کام کرنے والے ہیں نا جی, وہ لوگ کم کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کی پہلے اصلاح تو کر لیں, پھر آپ معاشرے کی بھی اصلاح کر لیجیے گا, پھر آپ رشتہ داروں کی بھی اصلاح کر لیجیے گا, پھر آپ جس کی چاہے اصلاح کر لیں. وہ ہے نا وَيُزَكِّيكُمْ, کہ وہ تزکیہ کرتے تھے. تو جو ہمارے اولیاء کرام ہیں نا جی, وہ اس دور کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں کہ وہ تزکیہ بھی کرتے رہے. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے اندر کے شیشے کی صفائی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے, وہ خود چمکے گا نور آپ کے اندر سے. اندر تو صفائی کرنا شروع کرے. باہر کی کمپلینٹ کرنے والے لوگ اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں, تو سمجھ آئے گی کہ جلوہ تو اندر ہی موجود ہے, باہر تھوڑی. اللہ نے کہا میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں, وہ ہے قریب. یہ بات کو کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر کہ رب بندے کے اندر موجود ہے, تو باہر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. بس یہ بات ہے. وہ سمجھ کہانی اس وقت آئے گی جب آنکھ بند ہونے والی ہوگی, پھر سمجھ آئے گی کہ آنکھ کھلتی کدھر ہے. تو یہ معاشرہ ہمارا جو ہے نا جی, یہ اس وقت بہت زیادہ اطلاعات میں گم ہوا ہے. اس کے اپنے اندر کا جو موسم ہے وہ بہت سخت خراب ہوا ہے. اندر کا موسم ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اندر ہی محنت کرنی پڑے گی, باہر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار ایسا فرماتے تھے کہ چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ, آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر. تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اپنا کنٹرول وہاں پہ چھوڑ کے تو دیکھیں, کبھی کسی چیز کو اللہ کے حوالے تو کر کے دیکھیں. ہمارا دعاؤں کے اوپر سرکار والا صاحب اس کے اوپر بڑی سختی سے منع کرتے تھے کہ اپنی دعاؤں کے اوپر ضد کی حد تک اصرار مت کیا کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم اپنے لیے مانگ کیا رہے ہو, کیا تم اپنے لیے خیر مانگ رہے ہو یا تم اپنے لیے شر مانگ رہے ہو. اس بات کا بھی ہم اندازہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کیا کیا آفات مانگ رہے ہیں. کہنا چاہیے کہ مانگ لی دولت, مانگ لی دولت نے اگر شر پھیلا دیا تو ڈبل نقصان. خیر کیوں نہیں مانگتے, اپنے اندر کی اصلاح کیوں نہیں مانگتے, ان لوگوں کے قریب ہونے کی خواہش کیوں نہیں کرتے. وہ جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے نا کہ وہ شعر نہیں ہے کہ چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ تے پنجواں بالن آئی ہو. تو آپ نے کہا یہ پنجواں چراغ پتہ ہے کیا ہے؟
یہ ان سے جا کے کہا کرو کہ 4 چراغ تو آپ کے جل ہی رہے ہیں، یہ 5واں چراغ میرے اندر جلائیں ہیں. واہ، میرے اندر بھی روشنی ہے تھوڑی سی، آپ کی تو روشنی چل ہی رہی ہے. تو اندر کا چراغ جو ہے نا وہ جب جلے گا تو باہر بھی آپ کو پھر لائٹ نظر آئے گی. اگر آپ کے جیسے ایک اور فکرہ مجھے صاحب کا یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا. دل بجھے ہوئے، دل بجھے ہوئے ہیں، اور وہ دل بجھوں کو وہ الزام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں. تو اپنا دل کبھی روشن کر کے دیکھیں. ابھی آپ کے موافق حالات نہیں ہیں، فرض کیا بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں جن کے بہت سارے پرابلمز ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اور وہ دل بجھے ہوئے ان کے، اور وہ ایک کمپلینٹ کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، شکوہ شکایت لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اگر کسی نے اس پورے واقعے کو کہا کہ یا اللہ یہ سارا کچھ تیرے حوالے، میری بس ختم، آج کے بعد میں گلہ نہیں کروں گا، تیری مرضی تو ٹھیک کر، تیری مرضی تو نہ ٹھیک کر، میری طرف سے گلہ نہیں آئے گا. کوئی کر کے تو دیکھے اس کا رزلٹ آتا کیا ہے. یقین کریں اس کا بہت اچھا جواب آتا ہے. کیونکہ جب آپ اللہ کے ساتھ اس ریلیشن میں چلے جاتے ہیں نا کہ اتنا ستم نہ کر کے نہ ہو لذت ستم، اتنا کرم نہ کر کے میری چشم تر نہ ہو. کہ اتنا بھی نہیں ظلم کہ جی اللہ تعالیٰ اب لذت ستم بھی ختم ہو گئی ہے، اور اتنا کرم نہ کر کے مجھے رونا ہی نہ آئے، کہ اتنا میں خوشی میں کہیں برباد ہی نہ ہو جاؤں. تو یہ بیلنس لائف جو ہے نا، کہ جہاں پہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کبھی کبھی رو بھی لیا کرے. اب کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دے کے قریب کر رہا ہے کہ دور کر رہا ہے. جو بندہ تکلیف میں اللہ کے قریب ہو گیا، اس کا مطلب ہے تکلیف تو اس کے لیے کامیابی اور خوشائن بات ہو گئی. کہ آئی تو تکلیف تھی، چٹھی کس کی تھی؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تکلیف کے ساتھ راحت کی چٹھی آ جاتی ہوتی ہے. تو اب اگر راحت کی چٹھی اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو اسی کی طرف سے مانے. کس کی چٹھی آئی ہے؟ اللہ کی، ہمارے اللہ میاں کی، بلکہ میرے اللہ میاں کی. اتنی اپنائیت ہونی چاہیے. اللہ تو ہے پوری کائنات کا، سماوات کا مالک ہے، لیکن ایک پرسنل ریلیشن میں میرا اللہ میاں. اللہ میاں کو جب یہ اپنا فیل کر کے جب بات کریں گے میرا اللہ میاں، تو پھر کہانی اور طرح سے نظر آئے گی. اور اللہ تو پھر صاحب کا اللہ ہے، وہ تو جو نہیں مانتا ان کا بھی اللہ میاں ہے جی. وہ تو ان کو بھی کھانا دے رہا ہے، ہم سے شاید بہتر ہی دے رہا ہے نا جی. اب وہ چیزیں بنا رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی وہ بنا رہے ہیں، یوز ہم کر رہے ہیں. تو ان کو تو زیادہ ڈالر ملے ہوئے ہیں جی، ہمیں کم ڈالر ملے ہوئے ہیں. لیکن بات اس کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے. بات چھپی ہوئی ہے کہ آپ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ کتنا قریب ہو کر ہے. جب یہ آپ کہتے ہیں نا کہ میرا اللہ نے مجھے یہ بھیجا ہے، تو بس پھر کہانی ختم ہو گئی ساری. آپ کی تو کائنات سدھر گئی کہ تکلیف کس نے بھیجی؟ میرا اللہ میاں. آمین. خوشیاں کون بھیجتا ہے؟ میرا اللہ میاں. آمین. میرا اللہ میرے ساتھ جو کرتا ہے، آمین. تو پھر آپ کے اندر کا وہ چراغ بھی جلے گا، آپ کے اندر سے وہ روشنی بھی نکلے گی، آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش بھی ہوں گے، لوگوں کو نقصان کم پہنچائیں گے. یہ نہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کے ارد گرد کے سارے ریلیشنز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. یا تو ٹھیک کر لو، ہمت ہے تو کر لو ٹھیک، منع تھوڑی ہے. اب اگر تمہارے ٹھیک ہونے پر بھی نہیں ہو رہا ٹھیک، تو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اب یا تم گلے کی سٹیٹ میں جاؤ گے، یا تم اور مؤدب ہو جاؤ گے اللہ کے رستے میں کہ یا اللہ یہ میرے بس سے باہر ہو گئی گل، یہ میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتا، تو ہی مہربانی فرما. اللہ زمین و آسمانوں کا مالک انسان کے بہت قریب ہو کے رہتا ہے. اتنی بڑی کائنات میں انسان صرف یہاں پر موجود ہے، آپ کی اس دنیا میں.
ارتھ جس کو کہتے ہیں، اتنے کہتے ہیں جی کہ ایک ایک ستارے کے درمیان میں اتنے لائٹ ایئرس کا فاصلہ ہے، اتنی گلیکسیز کا، اس گلیکسی سے اتنے لائٹ ایئرس کا فاصلہ ہے جی ہے. اب کتنی کھوج آ گئی ہوئی ہے جی لمبی چوڑی، اور اتنی وسیع کائنات کے اندر خاموشی اور رولا ڈلا ہوا ہے زمین کے اوپر. رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ ہیں، وہ ہر دن ہسپتالوں سے لوگ اوپر بھی جا رہے ہیں اور ہسپتالوں میں نیچے بھی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اس رونق میں آپ دیکھیں آپ کا کتنا چھوٹا سا کردار ہے، تو اس کردار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے. آپ سے کم از کم لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو. یہ جو زبان ہے نا جی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اسی سے ہی جو ہے وہ نیکی بھی نکلنی ہے اور اسی سے ہی جو ہے نا وہ شر بھی نکلنا ہے. خواتین کے بارے میں کہتے ہیں بہت زبان دراز ہیں. اگر ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو زبان کا اچھا استعمال ان کو اور اچھا کر سکتا ہے، مرد سے بھی زیادہ اچھا کر سکتا ہے. یعنی کہ بولنے کا ایک ہے ان کے پاس خاصہ ہے، تو وہ اس خاصے کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کا رب ان سے خوش ہو جائے. خوش انسان کو کرنے جو نکلے گا نا، اس کو کوئی خوشی نہیں ملے، کبھی نہیں ملنی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ انسان کو خوش کرنے نکلے ہیں نا، کہ میں تو اس کے بڑا مہربانی کی تھی، اس کو میں نے یہ پیسے دیے تھے، اس کی میں نے مدد کی تھی، وہ تو میرا دوسرے سیکنڈ بھولا ہوگا، دوسرے سیکنڈ وہ بھولا بھی ہوگا، اور دوسرے سیکنڈ اس کو اس کا جواب بھی آ رہا ہوگا کہ اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی شر آ جائے گا آپ کے سامنے. جیسے مولا علی فرماتے ہیں نا کہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو خدمت آپ نے کی ہے، اس کا اجر انسان نے نہیں دینا، نہ اس کے پاس ہے. جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے. مجھے ایک دور میں نا ایک بندہ مل گیا روڈ پہ، لفٹ مانگی اس نے. میں کالج جا رہا تھا، یہ کچھ ایسا تھا، تو میں نے اس کو کہا بتائیں کیا بات ہے، کہاں آپ کو چھوڑنا ہے. وہ کہتا جی چھوڑنا تو نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، پیسے نہیں ہیں میرے پاس. میں خود اسٹوڈنٹ تھا جی اس وقت، میری جیب میں بھی اتنے ہی پیسے ہوتے تھے کہ آج کا دوپہر کو نان حلیم کھا لینی ہے تو بس پیسے ختم ہو گئے جی. تو میں نے سرکار کو فون کیا پی سی او سے نا، موبائل شوبائل نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو میں نے کہا جی ایسے رستے میں نے ایک بندہ ملا ہے، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی نوکری کا مسئلہ ہے، یہ ہے ایسے سرے راہ آئی. تو آپ نے کہا اس کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. میں نے اسے کہا چل میرے ساتھ چل، تیرا آج کام ہو جائے گا. تو کہتا جی میں تو نہیں ساتھ جاؤں گا آپ کے. میں کہ تیرا سچی مچی کا کام ہو جائے گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیرا نوکری کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، تجھے پیسے بھی مل جائیں گے. میں تو اتنا پکا تھا، آپ نے کہہ دیا ہے تو بس کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ خیر ہی ہونی ہے، آپ کی طرف سے تو ہمیشہ خیر ہی جاتی تھی. تو میں نے اس کو بڑا کنونس کیا کہ چل میرے ساتھ، میں تجھے یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا، بڑی اخلاص کے ساتھ، یقین کرے. نہیں مانا. میں نے کہا اچھا تیری مرضی. میں واپس آیا تو میں نے کہا جی مجھے آتے ہی آپ نے کہا نہیں آیا نا، میں نہیں آیا، ساتھ نہیں آیا جی وہ. آپ نے کہا نہیں اس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، اس کا اور مقصد تھا. تو میں نے کہا جی کبھی ایسے بندے شندے کو مل جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا بات سنو، جو تمہاری جیب میں ہے نا موجود، اس میں سے اس کو جو دینا چاہو دے دو. کبھی ادھار مانگ کے کسی کو قرض نہیں دینا. اور قرض کتنا دینا ہے؟ اتنا دینا ہے کہ جس کو تم بھول جاؤ. سبحان اللہ. یعنی کہ اس سے توقع نہ رہے کہ وہ تمہیں واپس کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ توقع جو ہے نا یہ انسان کو مروا دیتی ہے پکڑ کے. قرض کتنا دینا ہے؟ اتنا دینا ہے جس کو بھول جاؤ. آگے نہیں آئے تو جا چھٹی کر، خیر ہے. اور اپنی جیب سے دینا ہے، ذاتی. کسی سے نہیں کہنا کہ شیخ صاحب میں ذرا 50,000 روپے دینا، میری گارنٹی جی وہ واپس کر رہے ہو، کبھی نہیں واپس کرے گا، چھڈو پرہیز کر لو. یہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں. تو خیر اپنے در سے شروع ہونی ہے، باہر سے نہیں پہلے آنی. آپ شروع کریں گے تو آپ کو خیر. دیکھیں ایک شریعت ہے نا جی کہ آپ کو اس میں رحم مل جاتا ہے، اور ایک فطرت ہے. فطرت کے پکے فارمولے ہیں، ایسے پکے کہ اس کے بیچ میں جو ہے نا چھریاں چل جاتی، تلواریں. جو بو گے وہ کاٹو گے. آج تم نے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے گی. میں یقین کریے آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکا ہوں
کہ ایک نوجوان بندہ ایک بڑے آدمی کو چپیڑ کس کے مار دی. یہ پنڈی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, بازار کی. وہ دیکھ کے مجھے اتنا سخت غصہ چڑھا کہ حالانکہ میرا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا. وہ بزرگ آدمی, داڑھی تھی اس کی, وہ نوجوان نے اس کو چپیڑ مار دی. وہ لوگ نا بیچ میں پڑھنے کے لیے آگے ہوئے نا, تو اس نے کہا چھوڑ دو, یہ میرا جواب ہے جو مجھے ملا ہے. بابے نے کیا کہا, یہ میرا جواب ہے جو مجھے ملا ہے. یہ تھپڑ میں نے اپنے باپ کو مارا تھا, اللہ اکبر, تو مجھے یہ پڑھنا تھا. یہ ہے فطرت کا فارمولہ, اس کے اندر رحم نہیں ہے. پھر جو کرو گے وہ آگے آئے گا, یہ غلط کرو گے. میں نے اس فارمولے کے تحت کبھی دیکھا نہیں کہ آپ نے غلط کیا ہو تو آپ کو اس کا رزلٹ صحیح ملے. تو زندگی میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا یہ دھیان رکھیں, سکون آپ کے پاس آ جائے گا, سکون سے ہی آ جائے گا. وہ اس کو زیادہ ٹینشن نہیں, لیکن بس اس کی جگہ بنائیں. وہ کدورت کے ساتھ نہیں آتا, وہ غصے کے ساتھ نہیں آتا, انتقامی کارروائیوں میں نہیں آتا. وہ لوگوں کی خیر اور خیر بانٹنے کے اندر آتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ جتنے شفیق ہوتے جائیں گے اتنا شفقت آپ پر بھی ہوتی جائے گی. خامی سے نفرت کرو, خام سے محبت کرو. اب کون کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب, یقین کرے, ہے تو بات ایسی, بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. خام کا تو قتل عام ہو رہا ہے, خام کا تو بالکل قتل عام ہو رہا ہے. یقین کریں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. تو خامی سے برائی یا گناہ, جیسے کہتے ہیں کہ گناہ گار سے نفرت نہ کرو, گناہ سے نفرت کرو. کیونکہ گناہ گار کے پاس موقع ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اس پر مہربانی ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو ابھی سے جہنم کے حوالے نہ کرو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ نے فرمایا 70-80 سال کا کفر ایک کلمہ پڑھ لینے سے آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اپنے کلمے کو اپنے ورد کا بنا لو, روز اپنے ایمان کو رات کو فریش کر کے تو کلمہ پڑھ کے سویا کرو. اپنا کلمہ خود ہی, جیسے وضو تازہ کرتے ہیں, وضو تو ہے ہوتا ہے نا جی, تو وضو کیا کرنا ہوتا ہے, تازہ کرنا ہوتا ہے. آنکھ نے تازہ کیا آ کر یہاں اپنا وضو, تو وہ وضو جیسے تازہ ہوتا ہے نا جی, تو ویسے یہ آپ کا کلمہ بھی روز تازہ ہونا چاہیے. آپ کا یہ ایمان روز تازہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جڑا رہنا جو ہے, سکون اس کے اندر ہی ہے, باقی نہیں ہے کہیں پہ. جی سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ولی اللہ گناہ گار ہو کے مرے, ہو سکتا ہے ایک گناہ گار ولی اللہ ہو کے مرے. بے شک ایسے وہ مطلب یہ نہیں کہ یاد دہانی اور روزانہ کی اور استقامت کے ساتھ نیکی. الحمدللہ اللہ, اور یہ دعا کہ اللہ اس میں استقامت فرما, مجھے ہمیں ایسی دعاؤں سے بچا جسے تو نے قبول نہیں کرنا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع نہ عطا کر کے ہم گناہ کریں. یہ بھی کتنی بڑی مہربانی والی بات ہے کہ آپ کو زندگی میں گناہ کا موقع ہی نہ ملے. اللہ اکبر. جیسے تھوڑی دیر بات کر رہے تھے نا کہ وہ بھاگنے ہی نہیں دیتے, اتنی ان کی کڑی نظر ہے. ایسا مصروف عمل کیا ہوئے اور ایسے قابو کیا ہوئے کہ وہ کہتا جی میں نے رشوت تو لے لینی تھی, کسی نے دی نہیں. واہ واہ واہ. تو یہ بھی ایک بڑی مہربانی والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی رشوت دے ہی نہ دیا آ کے, تو آپ بیٹھے بیٹھے بچ گئے. تو یہ آپ کے پاس اگر موقع ہی نہیں آ رہا تو پھر شکر ادا کریں کہ آپ ویسے ہی اللہ نے آپ کو مہربانی کے ساتھ رکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ تو استغفر اللہ کے مقام پہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل کہہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا بھی رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر رشوت کے پیسوں سے گھر بنا لیا اور اس کے اوپر الحمدللہ لکھ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کو بڑھاتا رہے گا. خیر پہ الحمدللہ کہہ رہے ہو تو خیر کو بڑھاتا رہے گا, شر پہ الحمدللہ کہہ رہے تو شر کو بڑھاتا رہے گا. ایک یہ اینگل بھی سرکار نے بالکل اپنی آڈیو میں بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط چیز کے اوپر الحمدللہ کہہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا ہے. تو اگر وہ بدی کر رہے ہیں تو پھر وہ بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی. بات بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جی, ایسے موقعوں سے بھی بچائے, اور ایسی جگہوں پہ استغفر اللہ جہاں کہنا ہے وہاں استغفر اللہ ہی کہنے والا بنائے جی. وہ الحمدللہ جو ہے جہاں کہنا ہے وہاں پہ الحمدللہ ہی کہنے والا بنائے. تو یہ بھی نا تھوڑی سی سنگت سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے سے. اگر آپ ہر وقت ہی انگزائٹی اور ڈپریشن والے ماحول کے بیچ میں رہیں گے تو آپ نکل نہیں سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں آپ کو کچھ ایسی ایڈ چاہیے تھوڑی سی
کہ جو آپ کے خیال کو فوری طور پہ کہیں زائل کرے اور ایک نیا اینگل دے آپ کو سوچنے کے لیے، اور پھر آپ اپنی ذات کے اوپر ورکنگ کریں اور اپنے اللہ سے اس کے اوپر مدد مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے مدد فرما، میں بڑے کرب سے گزرا ہوں، اس کو مجھے گزارنے کا حوصلہ عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو کہتے ہیں ایک وہ تھا بندہ، اس نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا اس دفعہ بوجھ جو ہے یہ میری بساط سے زیادہ ہے، یعنی کہ کوئی ایسا غم آ گیا، کوئی زندگی کے اندر اتنی بڑی پریشانی آ گئی کہ اس نے کہا کہ یا اللہ تو کہتا ہے کہ میں انسان کی بساط سے زیادہ نہیں اس کے اوپر بوجھ ڈالتا، یہ مجھے بوجھ میری بساط سے زیادہ لگ رہا ہے۔ تو کبھی ایسا محسوس ہو تو کہتے ہیں بزرگ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری بساط بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا بھی ایک اینگل ہے سبحان اللہ کہ اب میرا غم جو ہے نا برداشت کرنے کا جو سینہ ہے وہ پروموشن ہو گیا، میرا بڑھ گیا میرا۔ وہ جتنا آپ کی یہ ظرف بڑھتا ہے نا اندر سے، اتنی ادھر پروموشن ہوتی ہے اوپر والے۔ یہاں کی پروموشنیں جو ہے نا وہ اور معنی رکھتی ہیں، لیکن جہاں پہ جانا ہے ہمارا ایٹرنل جہاں پہ جگہ ہے، ادھر بھی پروموشن ہونی بہت ضروری ہے کہ آپ زندگی میں جو کما رہے ہیں یہ صرف پیسے نہیں ہیں، آپ زندگی میں نیکیاں بھی کما رہے ہیں بہت زیادہ۔ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ چھوڑ دے احکامات، لیکن انسان نہیں چھوڑے گا دوسرے کو، وہ اس کا پاؤں پکڑ کے کھینچ لے گا، تو کدھر جا رہا ہے میرا حساب دیے بغیر۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے تیری نماز معاف کر دے، لیکن تو نے جو میرے ساتھ ظلم کیا میں نہیں چھوڑوں گا تجھے، تو اس کا پہلے حساب دے کے جائے گا۔ تو یہ سارے ظلم جو ہے نا یہیں پہ ہم خود کٹھے کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی معافی کی گنجائش دیں، معاف کر دو تاکہ معاف کر دیے جاؤ۔ اور جتنا انسان ان چیزوں میں اپنے آپ کو لے کے آتا جاتا ہے نا، یہ مہربانی ہوتی ہے، سکون پھر وہاں پہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پرسکون پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اور ٹھاٹے مارتا ہوا تو پھر اور طرح کا اس کا شور شرابہ، گھن گرج پانی کی پہاڑوں میں دیکھیں کیسی ہوتی ہے، زبردست قسم کی شور شرابہ، یہ پانی کا۔ اور جہاں پہ دریا بنتا ہے پھیلتا ہے خاموشی، ایسے دھیرے سے چل رہا۔ تو سرکار بھی فرماتے ہیں کہ پانی بن جائے کرو تاکہ کھلا میدان ملے تمہیں، کھلے میدان میں تم آرام سے چل سکو۔ یہ وسیع جس کے اندر وسعت آ جاتی ہے نا جی، اس کو پھر سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ دعا کریں، سب لوگ اپنے لیے دعا کریں، اپنے کے حالات سے جو لوگ تنگ ہیں وہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ اسی میں، اور لوگوں کو معاف کریں، کیونکہ یہ جو آپ نے بندے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں نا جن کو آپ اللہ سے سزا دلوانا چاہتے ہیں، پھینٹی لگوانا چاہتے ہیں، تو بلکہ سرکار اس دن آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ سزا تجویز کر رہے ہیں نا اللہ کو کہ ان کو سزا دیں، وہ لوگ اصل میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوئے ہوئے۔ اللہ اکبر، واقعی صحیح بات ہے۔ آج بھی وہ سرکار آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ دعا کرو کہ یا اللہ میں ان تمام بندوں کو جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا ان سب کو میں معاف کرتا ہوں، اللہ انہیں معاف کرے نہ کرے تمہیں ضرور معاف کر دے گا بے شک۔ تو یہ دیکھ اللہ کے نظام میں تو کوئی خلل نہیں ہے نا جی، تو آپ تو اپنی جان چھڑائیں نا، اس کا فیصلہ جان بچاؤ تو اللہ کے حوالے کرو اس کو، باقی اللہ جانے اس کے بندے جانے۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کس کو معاف کرے گا کس کو نہیں کرے گا، تو آپ کہہ دو کہ یا اللہ میری طرف سے تو سب کو معاف کر دے، مجھے کیا لگے پہلے تو میں نے معاف کرنا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس دن سرکار آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اپنی عاقبت کی جو ہے نا وہ کلیئرٹی چاہتے ہو نا تو یہی دیکھو کہ کیا تم سب کے لیے عام معافی مانگتے ہو اللہ سے کہ سب کی نجات کی دعا کرتے ہو؟ اگر تم سب کی نجات کی دعا کرتے ہو تو انشاءاللہ تمہاری نجات بھی ہو جائے گی۔ بس ٹھیک بات ہے جی، بس یہ دعا بہت اچھی دعا ہے کہ سب کی نجات مانگتے مانگتے اس جگہ پہ پہنچے کہ آپ کی اپنی نجات کی خوشبو ہے نا جی۔ یعنی شوہر جتنا بھی برا ہے شوہر ہے تو صحیح جی، بالکل۔ بیوی جتنی بھی بری ہے بیوی ہے جی۔ دیکھیں جھگڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے اس میں، جھگڑنے تو وہاں پہ انسان جھگڑتا ہے جہاں پہ آپ نے جھگڑتے رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں۔ ہاں، ابر رحمت میری نظر سے گزر، جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ۔
تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں میں رکھے جی, سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے, معاف کرنے کا حوصلہ دے تاکہ اپنی معافی ان کی ہوتی رہے. سبحان اللہ. اور بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے, بوجھ بھی ہلکا, اور سکون بھی پیدا ہوتا ہے. سکون پیدا ہوگا جی, بالکل ٹھیک بات. جزاک اللہ خیر. میرے لیے بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا, اور الحمدللہ اسی طرح سے اللہ نے چاہا تو ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے. آپ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور اگر آپ ہم سے کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کسی ٹاپک پہ تو ضرور کامنٹ کریں, ہم انشاءاللہ جلد اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے. اللہ حافظ.